صفحہ نمبر 229 سورۃ الانفال 9واں پارہ آیت نمبر 5۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق بات پر، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت مومنین میں سے راضی نہ تھی۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے درست بات میں جبکہ وہ بات واضح ہو چکی تھی۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف اور دیکھ رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جس وقت وعدہ دیا اللہ نے تمہیں دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہیں ملے گی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح جماعت ہے وہ تمہیں ملے۔
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو ثابت کرے اپنے احکام سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور باطل کر دے جھوٹ کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم راضی نہ ہوں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر اس نے قبول کی تمہاری فریاد، اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو ایک کے بعد دوسرے آنے والے لگاتار۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور یہ اس لیے اللہ نے کیا تاکہ تمہیں خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورت کی ابتدا میں رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ کا ہے، اس پر اختیار اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ نے پھر اپنے رسول حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تقسیم کا اختیار دیا ہے۔ حقیقت میں اللہ کی ملک ہے، اور پھر اللہ نے اس میں تصرف کا اختیار، تقسیم کا اختیار اپنے پیارے پیغمبر کو دیا، اس لیے تمہیں اس میں تقسیم کا اختیار نہیں ہے، جو چاہو اپنے لیے پسند کر لو اور اپنے لیے متعین کر لو، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں، بلکہ اس کا اختیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اس لیے آپس کے اس تقسیم کے اختلافات کو ختم کرو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی رہو۔ ان آیات میں رب العالمین نے غزوہ بدر کا مختصر سا نقشہ کھینچا ہے، اور رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت سے یہ حقیقت واضح فرما دی کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ 2 قسم کی جماعتیں تھیں، 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو بخوشی اور رضا آپ کے ساتھ نکلے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو سامان اور تیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل میں تھوڑی سی کراہت محسوس کر رہے تھے کہ اچانک ہمیں نکلنا پڑ رہا ہے اور ہماری تیاری بھی نہیں ہے۔ واقعہ دراصل یوں ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابیوں کو مشرکین کی جاسوسی کے لیے متعین فرما رکھا تھا۔ مکہ کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ملک شام میں گیا تھا، جاتے ہوئے وہ بچ نکلا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واپسی کے لیے 2 صحابہ کرام کو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، ان 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہما،
ان کو متعین فرمایا کہ تم نے قافلے کی واپسی کا پتہ رکھنا ہے اور اس کی خبر ہمیں پہنچانی ہے۔ تو یہ دونوں اسی ٹو میں رہے، اور جب وہ قافلہ واپسی آیا اور تو اس وقت انہوں نے اس قافلے کی خبر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پکڑنے کے لیے وہاں سے مدینہ سے نکلے۔ تو یہ قافلے کے لیے نکلے تھے، 313 کا لشکر تھا۔ اس قافلے میں 60 آدمی تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے خادم اور باقی جو کھانا پکانے والے اور ایسے ملازم وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ اور یہ اتنا بڑا قافلہ تھا کہ اس میں مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس نے اپنا سامان اس تجارتی قافلے کے اندر جمع نہ کروایا ہو تجارت کے لیے۔ یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے تھا مکہ کی معیشت کے لیے یہ قافلہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لینا چاہتے تھے تاکہ مشرکین کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں، جیسے وہ ہمیں دن بدن پریشان کر رہے ہیں، تو ان کا یہ زور اور ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو لینا چاہا، تو اس کے لیے نکلے 313 صحابہ کرام کو لے کر۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو قافلہ تو پہلے نکل چکا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو بھی یہ اطلاع مل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہمارے قافلے کو لینے کے لیے وہ چل پڑے ہیں، مدینہ سے نکل پڑے ہیں۔ تو اس نے ایک تو پیغام بھی بھیجا مکہ میں کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، تو جلد از جلد 1000 گھوڑ سواروں کو لے کر، جوانوں کو لے کر نکل پڑو اور اپنے قافلے کو بچاؤ۔ اب وہ قافلہ تو بچ بچا کے نکل گیا۔ پھر جب قافلہ بچ گیا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو کہا کہ اب مقابلے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم تو بچ گئے، اس لیے اب واپس چلو۔ اس نے کہا نہیں، اب ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، یہ ہمارے قافلے پر دھاوا بول رہے تھے، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے کہ کیسے کسی کے قافلے کو پکڑا جاتا ہے، یہ تو روزانہ روزانہ ہمیں پریشان کریں گے۔ چنانچہ وہ بڑی کمر کس کے نکلا، اللہ نے اس کو نکالا، اللہ نے اس کی خبر لینی تھی نا، اور کفر کی اور شرک کی کمر توڑنی تھی، ان کو کمزور کرنا تھا، مسلمانوں کو مضبوط کرنا تھا، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہونا تھا۔ یہ وہ تقریباً 1000 پر مشتمل لوگوں کو لے کر بدر کی طرف نکلا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ قافلہ تو چلا گیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، اب بتاؤ اب کیا کریں؟ یا تو قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، دوسرے گروہ کا جو جنگ کے لیے نکلا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو بھی تم متعین کرو گے تمہیں ایک چیز مل جائے گی، ایک چیز پر اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ اگر قافلے کے پیچھے جانا چاہتے ہو تمہیں قافلہ مل جائے گا، اور اگر جنگ کرنا چاہتے ہو، جہاد کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تمہیں اس میں بھی فتح عطا کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں اور وہاں پہ اللہ ہمیں فتح عطا کرے، تو ان کی کمر ٹوٹ جائے، ہمیشہ کے لیے ہمارے مقابل نہ کھڑے ہوں۔
اور بیچ میں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو بالکل تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، وہ تو ایک 60-65 بندوں پر مشتمل ایک قافلے کو لینے کے لیے نکلے تھے، تو اب اچانک 1000 سے مقابلے کے جو ہے نا وہ نکلنا پڑ رہا ہے وہاں سے آگے بغیر تیاری کے، تو تھوڑے سے ہچکچائے، بغیر سامان کے بغیر تیاری کے جب بندہ نہتا، ہاں جی، تلواریں بھی کوئی نہ ہوں، گھوڑے بھی کوئی نہ ہوں، اور جنگی ساز و سامان بھی کوئی نہ ہو، تو بندہ گھبراتا تو ہے نا۔ نبیوں والا ایمان تو نہیں تھا نا، امتی تھے، اور امتی کے ایمان میں جتنا بھی مضبوط ہو جائے پھر بھی کچھ نہ کچھ رمق تو باقی رہ جاتی ہے، تو تھوڑے سے ہچکچائے۔ تو مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی نکلنے کو، تو بعض مفسرین اکرام نے یہ لکھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب قافلہ ہاتھ سے نکل گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جہاد کریں گے، تو اس وقت وہ تھوڑے سے ہچکچائے کہ اب کیا کریں، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے اور قافلہ تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، تو اب 1000 کے مقابلے میں جانا پڑ رہا ہے، تو اب تو تیاری کی ضرورت ہے، اور ہم بغیر تیاری کے نکلیں تو اچھا خاصا مضبوط آدمی بھی ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور پھر بالآخر وہ بھی خوشی سے رضا سے وہ بھی تیار ہو گئے، اور وہاں سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ وہاں سے آگے نکلے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے رضا کا فیصلہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان اہل بدر کے دلوں کو جھانکا، ان کا امتحان لیا، اور پھر قد غفرت لکم، رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں اتنا بڑا مجدہ سنایا اور اتنا بڑا انعام دنیا کے اندر ہی ان کو سنا دیا؟ کیونکہ وہ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ کہنے پر نکل پڑے، اور اپنی جانیں داؤ پہ لگا دی، ہتھیلی پر رکھ کر نکل پڑے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قربانی کا صلہ بھی عطا فرمایا کہ 313 ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ فتح عطا فرمائی۔ تو ان دو لشکروں میں سے ایک قافلے کا لشکر اور دوسرا کفار مکہ، مشرکین مکہ جو 1000 کا لشکر لے کر نکلے بدر کی طرف، ان میں سے ایک کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ لگانا تھا اور فتح عطا کرنی تھی مسلمانوں کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی ہو چکی، پیغام مل چکا، آپ نے صحابہ کرام کو بھی بتا دیا۔ لیکن مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کچھ لوگوں کی کہ قافلے کے پیچھے چلتے ہیں، وہ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی طاقت مالی طور پہ معاشی طور پہ بڑی مضبوط ہو جائے گی، تو پھر تیاری کر کے پھر ان کا مقابلہ کریں گے، اور وہ ہیں بھی کو بہت زیادہ مسلح نہیں ہیں، 50 60 65 بندے ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ ان کا قلع قمع کیا جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے کمزور کر دی جائے، ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں، اور حق کا بول بالا ہو جائے۔ رب العالمین کا فیصلہ تو یہ تھا، اس لیے پھر اللہ کے فیصلے پر پھر صحابہ کرام بھی راضی ہوئے، اور اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن جب وہاں پہ میدان بدر میں گئے تو کفار پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے بڑی خشک جگہ اور پانی والی جگہ وہ اپنے لیے متعین کر لی۔ جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو ریتلی جگہ اور بغیر پانی کے وہاں پہ ان کو میسر آئی، چلنا بھی دشوار تھا۔ بظاہر تو شکست کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رب العالمین نے بارش نازل فرمائی،
اور بارش سے وہ جو ریت تھی، ریتلی زمین تھی، وہ جم گئی، اور جو ان کی زمین تھی مٹی والی وہ کیچڑ بن گئی۔ اب وہ چلتے تو پھسلتے، مسلمان چلتے تو مضبوط۔ پھر ریتلی جگہ پہ جب بارش کا بہت زوردار پانی برسا، بارش برسی تو پانی ایک جگہ پہ جمع ہو گیا، تالاب بن گیا، وہاں پہ مسلمانوں نے اپنی پانی کی ضروریات بھی پوری کی، اپنی سواریوں کو پانی پلایا جو کوئی تھوڑی بہت تھیں ان کے پاس، اور خود بھی پانی سے سیر ہوئے، سارے معاملات ان کے بڑے مضبوط ہو گئے۔ اللہ نے ساری سہولیات ان کو عطا کر دی اور ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ یہ تو پہلی فتح اللہ نے عطا فرمائی میدان بدر میں، جنگ سے پہلے، کہ ان کے حوصلے اس وجہ سے بھی پست ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، اور نبی علیہ السلام پوری رات اس میں اللہ کے سامنے عجز و انکساری سے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کی، سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کے اوپر میں نے محنت کی ہے اور ان کے عقائد سنوارے ہیں، میری دن رات کی 14-15 سالہ یہ میری محنت ہے، اے اللہ اگر یہ آج کام آ گئی اور یہ لوگ شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے اور جہاد میں یہ مارے گئے، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا، تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ فتح عطا فرما، اپنی خاص مدد نازل فرما۔ تو رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، اور تم نے اس رات مجھ سے بڑی مدد طلب کی تھی، رو رو کے مجھ سے مانگ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو کون تھا جس نے تمہاری مدد کی تھی؟ فاستجاب لکم، وہ رب تھا جس نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا اور تمہاری دعائیں سنی، اور پھر تمہاری دعائیں سن کر قبول بھی کیں، اور 1000 کا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں نے مدد بھیجی تھی یہ بس تمہارے دل کو تسلی دینے کے لیے تھی، تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے تھی، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دل راضی ہو جائیں۔ حقیقت میں یہ نہ سمجھ لینا کہ فرشتے آئے تھے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اگر فرشتے نہ آتے تو مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی۔ فرشتوں کے آنے میں مدد نہیں رکھی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو صرف اطمینان قلبی کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے، ورنہ اللہ مدد کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ من نصر الا من عند اللہ، مدد کرنے والا اللہ ہے، اور وہ اللہ بڑا غالب ہے، وہ بغیر فرشتوں کے بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے فرشتوں کو بھیجا تو اس میں بھی حکمتیں بھرپور ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں پہ ایک عقیدے کی بات بھی کرتے چلے جائیں۔ اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے آپ کو نکالا کس نے؟ اخرجک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نکالا، من بیتک، آپ کے گھر سے نکالا۔ ہاں جی، جو ہر جگہ پہ موجود ہو اس کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نکلتا وہ ہے جو کہیں پہ ہو اور کہیں پہ نہ ہو، ایک جگہ پہ ہے تو دوسری جگہ پہ نہیں، تو دوسری جگہ پہ جانے کے لیے اس کو اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ ہی نہیں آئی؟ آج ہمارے اس معاشرے کے لوگوں نے بڑے عجیب سے نظریات لوگوں کے بنا دیے، گمراہ کر دیا، اور جی دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، دم بدم پڑھو موجود درود، حضور بھی ہے یہاں موجود۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ادھر سے کہتے ہیں جی ہر جگہ موجود ہے، اور ادھر سے کہتے ہیں جی آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔
ہاں جی، ہر جگہ پہ موجود بھی ہیں اور تشریف بھی لاتے ہیں۔ جو پہلے سے موجود ہو اس کو تشریف لانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ بس جب قرآن سے دوریاں ہو جائیں تو پھر عقل ماری جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بولنا ہے، کیا نظریات اپنانے ہیں، کیا بولنا ہے اور کیا کہنا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمارے عقائد سنوار دے، تعلیمات نبویہ کے مطابق ہمیں اپنا عقائد و اعمال کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دوسری بات، رب العالمین نے یہاں پہ ایک مسئلہ واضح کر دیا کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب سے اعلیٰ رتبہ ان کا بنایا، سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبے میں وہی تھے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بنفس نفیس غزوہ بدر میں، میدان بدر میں موجود ہوتے ہوئے بھی مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ آج ہمارے اس معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر۔ ہاں جی، ہماری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے اے شیخ عبد القادر جیلانی، ساری مصیبتوں سے، سارے دکھوں سے، ساری پریشانیوں سے، سارے غموں سے ہمیں نجات دیجئے۔ ہاں جی، کچھ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں اور پھر کچھ اپنے محلے کے ہر دربار پہ پہنچ جاتے ہیں جی، اور کچھ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسمع قالنا انظر حالنا۔ ہاں جی، ہمارے اس منبر و محراب سے، جہاں سے اللہ کی توحید کی صدا بلند ہونی تھی، وہاں سے شرک وہ پھیلایا جا رہا ہے، شرک پھیلایا جا رہا ہے۔ اور کیا کیا جملے یہ علماء سوء اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور لوگوں کے نظریات کو برباد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ اسمع قالنا، ہمارے دکھڑے سنیے، ہماری باتیں سنیے، ہماری دعائیں سنیے، ہم جو غموں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں، ہمیں ان سمندروں سے، ان غموں سے، ان پریشانیوں سے نکالیے۔ انظر حالنا، ہمارے حال کو دیکھیے، ہمارے حال پہ رحم کیجیے۔ ہاں جی، دعا کس سے کرنی ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے نے کیا سمجھ لیا کہ دعائیں سننے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے دعا بھی ان سے کی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے حال پہ رحم کیجئے، میری باتیں، میری دعائیں سنیے۔ اننی فی بحر غم مغرق، میں تو غموں کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ ہاں جی، سہل لنا اشکالنا، ہماری مشکلات کو حل کر دیجئے، آسان کر دیجئے، دور کر دیجئے۔ اور بھئی مشکلات کو ٹالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ اور یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ قرآن ان کو شرک سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ جو شرک قرآن بیان کرتا ہے نا، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے بھائی، انبیاء سے یا اولیاء سے اس طرح ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بتوں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو اسی طرح ان کی قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں مانگنی شروع کی، ان کے سجدے شروع کیے،
ان کو حاضر ناظر سمجھا، ان کو مشکلات کا حل کرنے والا، مشکلات ٹالنے والا سمجھا، تو رب العالمین نے ان کے اوپر لعنتیں فرمائیں۔ ہاں جی، ان کے اوپر لعنتیں فرمائیں، اور آج ہماری امت یہ سب کچھ کر رہی ہے اور اس کو اسلام کا نام دے رہی ہے۔ جی ترجمے کی طرف غور کیجیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، ہاں جی، ربک، آپ کے رب نے، آپ کو پالنے والے نے نکالا۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک پالنے والا ہے، ہاں جی، آپ کو بھی پالنے والا اللہ ہے، رب ہے، آپ بھی اس اللہ کے محتاج ہیں۔ من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے نکالا ایک درست بات کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت مومنین کی ناپسند سمجھ رہی تھی نکلنے کو۔ یجادلونک، اچھا یہ ناپسند کیوں سمجھ رہی تھی؟ ساز و سامان کے نہ ہونے کی وجہ سے، تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ یجادلونک فی الحق، وہ بطور مشورہ جھگڑ رہے تھے آپ سے ایک درست بات کے بارے میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ جب وہ بات واضح ہو چکی، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ جو مومنین نکلنے میں ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ دیکھ رہے ہیں سامنے موت کو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کیا وعدہ دیا؟ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ ایک جماعت اللہ تمہیں عطا کرے گا، ایک جماعت پر اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم تو پسند کر رہے تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے لیے ہو جائے، ہاں جی، جو غیر مسلح جماعت تھی، غیر اسلحہ سے جو لیس نہیں تھے، جن کے پاس زیادہ کوئی اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، وہ قافلے والے، تَكُونُ لَكُمْ، تم تو چاہ رہے تھے کہ وہ قافلہ تمہارا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ حق کو ثابت کر دے اپنے احکام سے، اپنے کلمات سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جڑ کاٹ دے کافروں کی۔ اللہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ کافروں کا قلقمہ کرے، ان کی جڑ کٹ جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، جب جڑ کٹ جائے گی تو حق ثابت ہو جائے گا اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اللہ باطل کو مٹا ڈالے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ، مشرک لوگ ناپسندگی کا اظہار کریں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب میدان بدر میں دونوں جماعتیں جمع ہو گئیں تو اس وقت اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، وہ وقت بھی یاد کرو نا جب تم مانگ رہے تھے اپنے رب سے دعائیں، آہو زاریاں کر رہے تھے، عاجزیاں کر رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے، اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور کہا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے۔ انی ممدکم، مدد کون کرنے والا؟ انی ممدکم، میں مدد کروں گا تمہاری، لیکن سبب بنیں گے فرشتے، ہاں جی، فرشتے مدد نہیں کریں گے، مدد کس نے کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے، فرشتوں کو میں بھیجوں گا تمہارے پاس، وہ تمہارے دل کا آسرا بنیں گے، مردفین، لگاتار آنے والے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے، یہ اللہ نے فرشتوں کو کس لیے اتارا؟ ما جعلہ اللہ، اللہ نے یہ کام نہیں کیا مگر اس لیے، بشرا، خوشخبری سنانے کے لیے،
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فرشتوں کے آنے سے تمہیں ذرا حوصلہ ہو جائے، بھی فرشتے آ چکے ہیں، اب اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ بھی سمجھ لو کہ فرشتوں کے آنے سے مدد نہیں ہوئی، مدد کس نے کی؟ مدد فرشتوں کے ہاتھ میں کوئی نہیں، مدد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الا من عند اللہ، اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے در کا محتاج رکھے اور غیر اللہ کے در سے اللہ ہمیں بچائے۔